بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ای شیء، کس چیز سے خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی اس شخص کو تکبر و ناشکری کس طرح زیب دیتی ہے، جیسے اس کے بنانے والے نے منی کے ایک حقیر قطرے سے اسے پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے دوران اس کے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا کہ اتنی مدت میں نطفہ رہے گا، پھر علقہ، پھر مضغہ بروح، پھر جاندار اور خوبصورت انسان بنے گا۔ پھر اس کے ہر چیز اندازے کے ساتھ بنائی، کوئی چیز بھی ڈنگ نہیں۔ پھر ماں کے شکم ہی میں وہ سب کچھ فرشتوں کو لکھوا دیا جو اس نے زندگی بھر کرنا تھا۔ فقدرہ میں تینوں چیزیں شامل ہیں۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، پھر تقدیر مقرر کی اس کی، ثم السبیل، پھر راستہ، یسرہ، اس نے آسان کیا اس کا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، ورنہ ان تنگ ہڈیوں کے حصار سے نکلنا ہی نہ سکتا، اور وہی خود بھی مر جاتا اور ماں کی موت کا بھی باعث بنتا۔ دوسرا یہ کہ خیر اور شر میں جس راستے پر چلنا چاہے وہی اس کے لیے آسان کر دیا، اور تیسرا یہ کہ صحیح راستے کی پہچان اس کے لیے آسان کر دی، جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لا سکتا ہے۔ تینوں معنی درست ہے، مگر من نطفۃ خلقہ فقدرہ کی مناسبت سے پہلا معنی زیادہ صحیح ہے۔ ثم اماتہ، پھر موت دی اس کو، فاقبرہ، پھر قبر دی اس کو، پھر اسے موت دی جو آخرت کی مصلحت کے تحت ضروری تھی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ اگر وہ یہ احسان نہ کرتا تو یہ جانوروں کی طرح زمین پر پڑا رہتا، متعفن ہو کر اللہ کی مخلوق کے لیے باعث آزار بنتا، اس کی بے حرمتی ہوتی، بے پردگی ہوتی، اور اسے درندے نوچتے۔ قبرہ، قبر میں رکھا، اور اقبرہ، قبر میں رکھوایا۔ کوئی جل جائے، غرق ہو جائے، یا اسے درندہ کھا جائے تو اس کی اجزاء جہاں بھی ہو وہ اس کے لیے قبر ہی ہے۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا جا سکے تو اس کا مطلب نہیں کہ اسے قبر نہیں ملی۔ ثم اذا، پھر جب شاء، وہ چاہے گا، انشرہ، اٹھا کر کھڑا کرے گا اس کو۔ ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر کیا یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں جو آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی انجام ضرور سوچتا ہے؟ تو پروردگار نے اتنا بڑا سلسلہ کیا، اس کے لیے اس کو پیدا فرمایا۔ کوئی اس سے اکیلا عبادت کرے، کوئی اس کی نعمتوں کو بھول کر بتوں کی عبادت کرتے رہے، کوئی ظلم کر یا کسی پر ظلم ہو، مرنے کے بعد سب برابر ہو جائے۔ نہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے باز پرس فرمائیں گے، اور نہ کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا ہی بے ادبی اور کفرانی نعمت ہے۔ ان آیاتوں میں اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ کہہ کر اپنا خفقانی کا اظہار فرمایا، اور سورۃ مومنون میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤں گے؟ پس اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، جو بات سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ کلا لما یقضی، ہرگز نہیں پورا کیا، ما امرہ، جو اس نے حکم دیا اس کو، ہرگز نہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کے مال و جان پر اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ اسے ادا کر دیا، یہ ہرگز درست نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان نے ابھی تک وہ فرائض ہی پورا ادا نہیں کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ حق کا ادا کرنا تو بہت دور ہے، لما یقضی، پورا نہیں کیا، لما یقضی، ابھی تک پورا نہیں کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لما یقضی لا یقضی احد ما امر بہ، کوئی بھی شخص وہ کام پورا نہیں کرتا جسے اسے حکم دیا گیا ہے، کمی ہی رہ جاتا ہے۔